السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے زمین پر کتنی قسم کی مخلوقات آباد تھی؟ نہیں پتہ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بنایا گیا، اللہ اور فرشتوں کے بیچ کیا مکالمہ ہوا۔ مختلف زمانوں میں کئی ہزار سال سے عجیب و غریب مخلوقات زمین پر آباد رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آباد تھے، پھر انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جنات کو قتل کروایا اور زمین سے نکال کر جزیروں میں بیچ دیا۔ مگر ماہرین کہتے ہیں کہ جنات سے پہلے 27 مخلوقات اور بھی آباد تھی۔ ان میں سے بن اور خین اور پھر من نامی مخلوقات اس دنیا میں آباد رہی۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ بن اور خن زمین پر رہتے تھے، وہ سرکش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے جن بھیجے جنہوں نے ان کو زمین سے نکال دیا۔ ان سب کو قتل نہیں کیا بلکہ زمین کے حدود سے نکال دیا۔ ممکن ہے وہ کسی اور زمین، کسی اور سیارے پر آباد ہو چکے ہوں اور وہی خلائی مخلوق ہوں، جن کو آج سائنسدان بڑی بڑی سیٹلائٹ بنا کر ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جن کا مل جانے یقیناً ہمارے لیے خیریت اور عافیت کی بات نہ ہوگی، کیونکہ یہ اتنے شریر اور فسادی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا اور زمین کے حدود سے باہر نکال دیا۔ پھر جنات نے سرکشی کی تو فرشتوں نے ان کو قتل کیا، اور جس کے لیے زمین کی تخلیق کی گئی یعنی انسان وہ پیدا کیا گیا۔ علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ انسان سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات زمین پر آباد تھی، اور علامہ شہاب الدین الشبیہی نے بھی المستطرف میں لکھا ہے کہ 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی، اور ان میں سے کچھ پروں والی مخلوق تھی جن کی زبان بجنے جیسی تھی، کچھ کے 2 جسم، ایک سر تھا، ایک جسم شیر جیسا اور دوسرا پرندے جیسا، اور ان کے لمبے لمبے بال اور ناخن ہوتے تھے۔ کچھ کے 2 سر تھے، ایک آگے کی طرف دوسرا پیچھے کی طرف ہوتا تھا۔ کچھ نصف انسان جیسے ہوتے تھے اور ان کی کئی ٹانگیں ہوتی تھی۔ کچھ کا منہ انسان جیسا اور پیٹھ کچھوے جیسے ہوتی اور سر میں سینگ ہوتے تھے۔ کچھ کے سفید بال اور گائے جیسی دم ہوتی تھی۔ کچھ کے ناخن خنجروں کی طرح اور لمبے لمبے کان ہوتے تھے۔ علامہ مسعودی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے 120 مخلوقات آباد تھی، جو کہ اصل میں 28 ہی تھی۔ باہم شادی کی وجہ سے وہ مزید الگ الگ ہوتے گئے اور یوں 120 عجیب و غریب مخلوقات بن گئی، اور سب سے آخر میں حضرت انسان کو پیدا کیا گیا، جو سب مخلوقات میں سے حسین و جمیل ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی پسندیدہ ترین صورت میں پیدا کیا۔ سابقہ مخلوقات کے نشانات ملتے رہتے ہیں، جن کو سائنسدان ڈائنوسار اور کئی نام دیتے ہیں، اور کچھ سمندروں اور جزیروں میں ہے جس میں ایک جلپری بھی ہو سکتی ہے، چھپے ہوئے ہیں۔ الجزائر میں بہت بڑے پہاڑی سلسلے کے غاروں میں کچھ مخلوقات کی تصویر دریافت ہوئی ہے۔ اس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بعض کے نزدیک یاجوج و ماجوج انہی سابقہ مخلوقات میں سے ہیں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کو ایک دیوار کے پیچھے قید کر رکھا ہے، اور بعض حدیث میں 2 عظیم شیروں کا بھی ذکر ہے جو اس دنیا سے بھی بڑے ہیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، وہاں بھی مخلوق آباد ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اللہ کی پناہ مانگی اور انکار کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور برگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے، اور اس بار اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے اللہ کی پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی ہے، لہٰذا اولاد آدم زمین کے لحاظ سے سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے، نرم اور سخت، پاک و پلیت ہے۔
بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو واپس میں لانا، اور اس کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھ دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا۔ پھر فرشتوں کو ارشاد باری تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود شکل و صورت بنائی تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد گھومتے اور تعجب سے دیکھتے رہتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا تو انہی حالت میں چھوڑے رکھا۔ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے آس پاس گردش کرنے لگا، وہ دیکھتا رہتا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکے گی، یعنی یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں رکھے گی اور وسوسے سے آسانی سے خود کو نہیں بچا سکے گی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کو دیکھ کر ابلیس نے یہ بھی کہا، ہاں اس کے سینے کی بائیں جانب یعنی دل کی طرف ایک بند کوٹری ہے، یہ پتہ نہیں کہ اس میں کیا ہے، شاید یہی وہ جگہ ہے جس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اور خلافت کا حقدار ہوا ہے۔ ابلیس نے فرشتوں سے پوچھا، اگر حضرت آدم علیہ السلام کو تم سے افضل بنایا گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس پر فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ پاک کا حکم مانیں گے، اور بدبخت شیطان اپنے دل میں کہنے لگا، اگر اسے مجھ سے افضل بنایا گیا تو میں اس کی تابعداری نہیں کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک جسم میں روح ڈالنے سے پہلے شیطان نے ان پر معاذ اللہ تھوکا تھا اور اس تھوک سے کتا پیدا ہوا۔ اس واقعے کے بارے میں حضرت مفتی وقار الدین رحم اللہ فرماتے ہیں، کتا بننے کی یہ روایت بے بنیاد ہے، صحیح روایت میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ اس ویڈیو کا اگلا پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ کمنٹ کر کے لازمی اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔